بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹو بگن ود سب سے پہلے جو سوال ہے کہ سی پیک بڑے فین فیئر کے ساتھ شروع ہوا تھا. ابھی کیا صورتحال ہے؟ کیا جو بات کی جا رہی ہے کہ سی پیک سلو ہو گیا ہے یہ بات درست ہے؟ اور چائنیز کا کیا اس سلسلے میں کہنا ہے سی پیک کی پروگرس کے حوالے سے؟ جی فواد، جیسے کہ آپ نے اپنی انٹرو میں بھی بتایا کہ سی پیک جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک آف شوٹ ہے، اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے. یعنی چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں جو بھی کوریڈورز پلان کیے ہوئے ہیں، سی پیک ان کا حصہ ہے. اور فرام چائنیز پرسپیکٹو سی پیک پائلٹ پروجیکٹ ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کی کامیابی کا دار و مدار بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی کامیابی پہ ہے. ابھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیے ایک بہت میگا پروجیکٹ ہے، اس میں جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جی یہ شاید ابھی کوئی سلو ہو گیا ہے، یہ رک گیا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان نے آپس میں جو معاہدات کیے ہوئے ہیں اس کے تحت سی پیک نے انرجی کا ہمارا مسئلہ حل کرنا تھا، انفراسٹرکچر کا کرنا تھا، انڈسٹریلائزیشن کا کرنا تھا، اور گوادر پورٹ جس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے کیونکہ گوادر پورٹ از سینٹر پیس آف جویل جو کراؤن کا ہے نا. جی ایسے گوادر از موسٹ امپورٹنٹ ان دی ہول سی پیک سینیریو. اب یہ دیکھیے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ سلو ہو گیا، میرا اس پہ یہ ہوتا ہے رسپانس کہ دیکھیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے چائنا پاکستان، اٹس میسو پروجیکٹس، میسو ڈیولپمنٹس، اور جو اور فیزز میں ہے. لائک ابھی پہلے فیز میں نے دیکھا کہ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی انٹرنیشنل اپوزیشن تو ہے نا. دیکھیں لوگوں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا، ہمارا جو پڑوسی ہے بھارت اس کو نہیں کر رہا، یو ایس اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. پلس جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اپنے وزیروں نے کچھ باتیں کی، جو اسٹیٹمنٹس دی جہاں سے یہ تاثر اس وجہ سے ہے. جی ایسا یہ دیکھیے ایک تو یہ بات ہم سب پاکستانیوں کو کلیئر ہونی چاہیے کہ اس پروجیکٹ کی جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا مخالفت ہوگی. اس پروجیکٹ کے اگینسٹ ہاسٹیلٹی ول کنٹینیو بیکاز یہ پروجیکٹ پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتا ہے. دیکھیے آپ یہ جو 4 کمپوننٹس ہم سی پیک کے ڈسکس کرتے ہیں، یہ 4 کمپوننٹس پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان کا ریجن میں کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے، اینڈ کبھی میں پیس کا بھی کہتا ہوں کہ پیس میں بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے جب یہ سی پیک. تو یہ تو بات ہے کہ جو لوگ سی پیک کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو یہ پروجیکٹ سوٹ نہیں کرتا، ان کو پاکستان کی اکنامک اپ لفٹ سوٹ نہیں کرتی، ان کو ہمارا جو کنیکٹیوٹی کا یہ پروجیکٹ ہے اور اکانومی کا وہ سوٹ نہیں کرتا. تو اس طرح کے بہت سارے آف کورس آئی ایگری، بعض اوقات ہمارے گھر سے بھی کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے. دونوں گورنمنٹس کے بیچ میں ایک کنسنسس ہے، سی پیک چل رہا. ہاں ایک جو فیکٹر جو دیکھیے ابھی کورونا کا فیکٹر فار ایگزامپل ہم ڈسکس کرتے ہیں. کورونا ہیز ناٹ اونلی افیکٹڈ پاکستانز اکانومی بٹ ورلڈ وائڈ. آپ دیکھیں اس کی ریسیشن کا ایک ماحول ہے. اور چائنا سے سٹارٹ ہوا تھا کیونکہ چیلنج ادھر ہی تھا، سارا موجود ہے. کیونکہ آپ کی چائنیز سے بڑی انٹریکشن ہوتی ہے، ایمبیسڈر ہے، یو آر کوائٹ فریکوینٹ وزٹر، تو ان کا کیا کہنا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں چائنیز جو ہے آئی وش ہم چائنیز کی طرح ہم ان کی کاپی کر سکیں، ہم ان کے ایکسپیرینس سے سیکھ سکیں، اور جس طرح چائنا نے اپنے ملک کو ایک انپریسیڈنٹڈ طریقے سے وہ اوپر لے کے گئے ہیں اس طرح ہم ان کو فالو کر سکیں. تو چائنیز کا دے آر ویری کلیئر، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے سی پیک کا یہ نہ صرف ان کے ایک اسٹریٹجک ایلائی پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بلکہ ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز اس سی پیک پروجیکٹ ویسے وہ دے گو انٹو افریقہ، دے گو انٹو مڈل ایسٹ، دے گو انٹو ایشیا. تو ان کے لیے بھی ایک بہت اہم یہ پروجیکٹ ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے. اور ان کے اسٹریٹجک بھی جو ساؤتھ چائنا سی کے جو ایشوز ہیں اس سے بھی ایک ڈائیورژن، اور پھر ایکسیس ٹو دا انڈین اوشن، یہ بھی ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے پاکستان نے بھی اقدامات کیے، سی پیک اتھارٹی بنا دی. اب جو سی پیک اتھارٹی ہے اب اس کے ایمبٹ میں یہ کام ہو رہا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیا چیزیں چینج ہو رہی ہیں؟ پلس جو سی پیک اتھارٹی کے جو لوگ ہیں، اگر یہ اتنا بڑا پروجیکٹ اور اتنا ہماری نرو سینٹر ہے تو ان کو دوسری چیزوں میں برڈن کرنا، کیا یہ ٹھیک اسٹریٹجی ہے ہماری؟ اور اس میں کچھ کی ایریاز جو ابھی رہتے ہیں، انڈسٹریلائزیشن اور ایگریکلچر سیکٹر پہ جو تعاون کی بات ہے وہ آن گراؤنڈ نہیں ہے. تو اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ اب جو سی پیک اتھارٹی بنی ہے، سی پیک اتھارٹی بہت احسن اقدام ہے اس گورنمنٹ کا. دیکھیے آپ کے 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو کہ صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں. اب یہ ایکسپیرینس ہوا کہ بہت سارے جب سی پیک کے آپ پروجیکٹس کے اندر جاتے ہیں تو 18ویں ترمیم ان کائنڈ آف کوآرڈینیشن کا پرابلم فیس کرتی ہے بیکاز آف 18th امینڈمنٹ. اس کے بہت ضروری تھا کہ ایک اتھارٹی بنائی جائے سینٹرلی لوکیٹڈ یہاں پہ جو کہ کوآرڈینیشن
اور پش کرنے کے لیے کام کرے. یہ اتھارٹی کا بنانے کے حد تک تو بہت احسن اقدام ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو چیئرمین سی پیک اتھارٹی ہیں وہ ان کو ایک, چونکہ یہ کوئی چھوٹا کام تو ہے نہیں, تو اس اتھارٹی کو چلانا, اس کے پروجیکٹس کو پش کرنا, تو میرے خیال میں تمام جو لوگ سی پیک اتھارٹی کے اندر ہیں ان کو فوکس اینڈ کمیٹڈ ہونا چاہیے, سنگلنس آف پرپز بھی ہونی چاہیے. ایسے ہی. اچھا, کچھ پروجیکٹس ہیں جہاں پہ کچھ سوال بھی اٹھتے ہیں, جیسے اورنج لائن ہے جو میٹرو کا, لاہور کا ٹرین کا جو منصوبہ ہے وہ بھی سی پیک کے ایمبٹ میں ہے. اس پہ جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے. ابھی کنسیو ہو گیا پروجیکٹ, آلموسٹ کمپلیشن کا ہے, ہونا تو افتتاح اس کا 2017-18 میں تھا, ابھی تک نہیں ہو سکا. جون کی ڈیڈ لائن ہے, وہ بھی پاس ہو جائے گی. اس پہ بھی کوشچنز ہیں. پلس کچھ جو روڈ کے جو پروجیکٹس ہیں جس طرح آپ کمپلیٹ ہوئے ہیں, آپ کا بڑا اسٹریٹجک تھا, ملتان سکر موٹر وے تھی وہ بنی, وہ بہت زبردست M5 جو تھی. پھر لاہور اور عبدالحکیم یعنی لاہور اور ملتان کو کنیکٹ کرنے والی موٹر وے, اب کام ہو رہا ہے حقلہ DI خان, یعنی آپ کا جو اسلام آباد کے قریب سے DI خان کی کنیکٹیویٹی ہے. ان کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا رہا. پچھلی گورنمنٹ تھی, وہاں پہ پولیٹیکل بھی ایک چیز ہے, لیکن ان کا جو افتتاح ہے بڑا لوک وارم سا ہوتا ہے, فین فیئر, ایکسائٹمنٹ جو نظر آتی ہے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کی وہ نظر نہیں آ رہی. جی, میرا اپنا خیال بھی یہی ہے کہ جب اب اصل میں لوگوں کو سی پیک نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ یہ فین فیئر آپ پروجیکٹ نہیں کر رہے کہ کیا کیا پروجیکٹس ہو گئے ہیں. سی پیک اتھارٹی کر لے اگر باقی گورنمنٹ نہیں کر رہی. گورنمنٹ کو اب سی پیک اتھارٹی کا ایک کام ہے کہ وہ ان پروجیکٹس کو میڈیا پہ لائیں, ان کو دکھائیں جی کہ دس از واٹ از ہیپنگ. لائک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں چونکہ چائنا اسٹڈی سینٹر میں, چائنا پاکستان سینٹر میں ہوتا ہوں, تو وہاں پہ کئی لوگ آتے ہیں, انہیں بتائیں جی کہ لیٹس سی ویئر از دی سی پیک. اب ہونا یہ چاہیے کہ بہت سارے لوگوں کو جو اوپینین میکر ہیں, کالمنسٹ ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, ان کو ہر ایک پروجیکٹ پہ لے جایا جائے اور ان کو بتایا جائے. فار ایگزامپل جو آپ کے پروجیکٹس ہیں انفراسٹرکچر کے, اس کے بارے میں یہ ایک اسیسمنٹ ہے ریسرچرز کی کہ 80% ورک ہیز بین کمپلیٹڈ. اب وہ 80% ورک آپ دکھائیں کہیں پہ جہاں سینگ از بلیونگ, یعنی ویژولز نظر آئیں گے, چیزیں ہوں گی, یعنی انگیج کرنا ہے. اچھا, دوسرا ایک سی پیک جو اکنامکلی تو ٹھیک ہے ہو رہا ہے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. دیکھیں آپ پاکستان اور چائنا کی دوستی کے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی شہد سے زیادہ میٹھی, ہمالیہ سے زیادہ اونچی, لیکن اس کو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں کہ چائنیز اور پاکستانی آپس میں انٹرمنگل کریں, وہ چیز اس پورے سی پیک میں مسنگ ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور جی پلیز. جی, اس میں اچھا یہ جو آپ نے بات کی پیپل ٹو پیپل, اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز ہم دو اقوام ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان میں ہمارا ایڈیولوجیکل ڈفرینس ہے, ان کا گورننس سسٹم الگ ہے, زبان الگ ہے, تو ہمیں اور لوگوں کے بیچ میں وہ جو کوآرڈینیشن ایک آئیڈیلی دو ایلائز کے بیچ میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ چائنیز گورنمنٹ اینڈ چائنیز ایمبیسی ان پاکستان وہ اس چیز کا ادراک کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور چونکہ کرونا ہو گیا, ہم جب ابھی اس کے انڈسٹریلائزیشن فیز میں داخل ہوئے, اس ساتھ ہی کرونا نے افیکٹ کیا, چائنا کو بھی کیا, پاکستان, تو میرے خیال میں جب یہ تھوڑے سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پہ بہت کام ہوگا. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے نا, اس کو بڑا سیریسلی, اور اسٹیک ہولڈرس کو جو کہ امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کو بھی انوالو کریں, اس کی مارکیٹنگ ہونی چاہیے. دوسرا اس میں ایک اور چیز تھی سیکیورٹی کے لیے, اب پاکستان آرمی پہ اس میں انوالو ہے, پروٹیکشن کے لیے بھی کر دیا, چائنیز نیشنلز بھی بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں. سی پیک کے لیے انٹرنل بھی جو ملیٹنٹس ہیں سبوٹاج کرنے کے لیے, ایک ساری باتیں اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, تو وہ بھی ہمیں بڑا اس کا بھی دیکھنا پڑے گا. اور جب تک انٹرنلی اس کو سیل نہیں کریں گے, ابھی بھی کچھ وائسز آتے ہیں آپ کو اس کے خلاف آتی ہیں, اوور آل تو ایک بڑا پازیٹیو امیج ہے, لیکن اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ابھی سیکورٹی کی آپ نے بات کی تو میں سیکورٹی پہ میرا ایک سینس, میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا کہ آپ کے جو ہاسٹائل رویہ رکھنے والے ممالک ہیں وہ سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا. اب آپ نے کیا کر رہے ہیں, آپ کی سیکورٹی ایجنسیز, آپ کے لوگ, آپ اور عوام بھی اس میں مسلسل اس چیز پہ الرٹ رہیں گے کہ نو بڈی از الاؤڈ ٹو سیبوٹاج دس پروجیکٹ. یہ تو ہمیں ایک چیلنج ہے جو وہ رہے گا. لیکن جہاں تک انتظامات ان پلیس کرنے کی بات ہے, میرے خیال میں پاکستان آرمی کا ایک ڈویژن ہے جو اس کام پہ مامور ہے. پاکستان نیوی جو ہے گوادر پورٹ کے لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں ہیں, اینڈ دے آر ویری کیپیبل, وہ وہاں پہ بڑا اچھا پروفیشنل طریقے سے اس چیز, تو جو لوگ جن کا یہ کام ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اس کا مطلب چھوٹے موٹے انسیڈنٹس کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں اتنا بڑا ملک ہے, اتنا بڑا پروجیکٹ ہے,
we should be continue दोनों to be गवर्नमेंट के alert. लेवल पे एक कमिटमेंट है और एक स्ट्रेटेजिक जी, है, ऐसे, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हो रही है। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा, क्योंकि IR की भी बात करते हैं, जो साइनो इंडिया जो है वो जो स्कर्मिश हुई है जून 15 एक और डिफाइनिंग मोमेंट आ गई जहाँ पे गलवान वैली पे जो चीज़ हुई चाइना की तरफ से, अब बिल्डअप शुरू हो गया वहाँ पे। चाइना ने भी दो तीन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे ज़रा किया, इंडियन साइड से भी बिल्डअप शुरू हो रहा है। तो ये खत्ते के लिए कितना वो ख़तरनाक है, और प्लस उस पर भी कहा यह जा रहा है कि इंडिया की जो पुश कर रहा था वो CPEC को चैलेंज करने के लिए, कि कराकोरम की बेस तक आ गया था ताकि CPEC पे एक वो आ जाए। अब चाइनीज़ ने भी वहाँ से किया, और जो आपका जो ली के ऊपर और जो स्ट्रेटेजिक रोड है उधर भी कमांडिंग पोजीशन पे आ गए। तो ये खत्ते में क्या ये तब्दीलियाँ, और फिर कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने भी किसी के कहने पे, किसी सुपर पावर के कहने पे किया, तो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द रीजन और उसके क्या क्या इम्प्लीकेशन? जी, ये जो एक कंस्पिरेसी थ्योरी जो कि इंटरनेशनल नेशंस में आम होती जा रही है कि जी इंडिया ने भी किसी के कहने पे किया। इंडिया ने ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया एक्चुअली वहाँ पे टेरिटरी का एडवांटेज लेते हुए कराकोरम हाईवे को इम्पेक्ट करना चाह रहा था, इन्फ्लुएंस करना चाह रहा था। इंडिया ऐसी हद तक जाना चाह रहा था जहाँ से वो ज़ाहिर है अभी कराकोरम हाईवे हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट, चाइना के लिए भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इट्स अ CPEC रूट। तो इंडिया के अज़ाइम तो हमें दे आर वेरी क्लियर कि इंडिया क्या चाह रहा था। अब चाइना ने बवक्त उसको प्रीएम्प्ट किया और इंडिया को मेरे ख्याल में वहाँ तक ले गए जहाँ पे इंडिया का लेजिटिमेट क्लेम बनता है। अब चाइना हैज़ टू कम वेरी दे कम डाउन टू इट, क्योंकि उनको अपनी ना सिर्फ सॉवरेनिटी का ख्याल करना है बल्कि उन्होंने ये भी देखना है कि कोई मुल्क जो है वो उनके बड़े प्रोजेक्ट को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना करे। वन जी, वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जो BRI का भी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPEC। दूसरा ये है मेरा, चूँकि मैं उस पर मैंने थोड़ा स्टडी किया, जो इंडिया की पोजीशन है, इंडिया हैज़ बीन एक्सपोज्ड इन दिस कन्फ्रंटेशन। इंडियन मिलिट्री एक्सपोज होगी, इंडियन लीडरशिप एक्सपोज होगी, देयर इज़ अ डिवीजन, जो उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसके अंदर एक इख्तलाफ आ गया कि हाउ टू रिएक्ट टू दिस सिचुएशन। क्योंकि चाइनीज़ इंटरेस्ट हैं, डेफिनेटली दे विल गार्ड देयर इंटरेस्ट इन गलवान और जहाँ वो बैठ के हैं वो उन कर रहे हैं उसको। और इंडिया जो है इस मामले में बहुत एक्सपोज हो गया। इसका फ़ायदा उठाते हुए हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि इंडिया नॉट ओनली चाइना के साथ कन्फ्रंट कर रहा है वहाँ पे, चाइना हमारे पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है, चाइना नेपाल में भी कर रहा है, तो इंडिया नेपाल में भी कर रहा है। तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम इंडिया को उसके इस अज़ाइम के साथ एक्सपोज करें कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको रिजॉल्व करना चाहिए फॉर रीजनल पीस, और इंडिया हैज़ टू कम डाउन ऑन टेबल और ये डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, नाउ अनदर पॉइंट जो कि इंटरनेशनल मीडिया में आया, दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ हांगकांग। अब चाइनीज़ एंड हांगकांग जो रिलेशन है उस पर जो लेजिस्लेशन जो हो रही है सिक्योरिटी वाली, वो भी एक बनी हुई है, और इस फॉल्ट लाइन को वेस्टर्न जो पावर्स है, मीडिया है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है। हालिया दिनों में आपने भी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में, अपने चाइना स्टडी सेंटर के एम्बेट में इसको डिस्कस भी किया, देवर स्टेक होल्डर्स और सारी चीज़ें आ गई। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इन हांगकांग, और क्या वो वाकई इतना बड़ा इशू है जिसको इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है वेस्टर्न मीडिया में? देखिए जी, मेरा जो इसके ऊपर असेसमेंट है वो ये है कि चाइना हैज़ बीन फ्लेक्सिबल ऑन हांगकांग। लाइक एक्सट्रेडिशन लॉ बना तो उन्होंने कहा जी कि इसको सस्पेंड करें, उन्होंने कर दिया। अब आप हांगकांग के अंदर जो रॉयट्स हो रहे हैं या जो भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो भी वायलेंट प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, पुलिस के साथ क्लैशेस हो रहे हैं, अब इस बात में कोई शक व शुबा की गुंजाइश रहती नहीं है। माय क्वेश्चन इज कि व्हाई एवरीवन इन द वेस्ट इज इंटरेस्टेड कि व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना, और खासकर हांगकांग के लिए? जी, एक तो हांगकांग की थोड़ा हिस्टोरिकली ये था कि हांगकांग वाज पार्ट ऑफ ब्रिटेन कॉलोनी के तौर पे सीड हुआ था, और 1997 में जब हुआ तो वहाँ पे उन्होंने कहा चाइनीज वर वेरी फ्लेक्सिबल व्हेन दे सेड, डॉक्टर साहब, नो वन इज स्पीकिंग अबाउट पैलेस्टाइन, नोबडी इज स्पीकिंग अबाउट कश्मीर। कश्मीर में जो हो रहा है, जो पैलेस्टाइन में हो रहा है, रोहिंग्या मुस्लिम्स का इशू आ जाता है। एक्चुअली दिस इज पार्ट तो दे वांट टू हिट चाइना ना उसको। जी, जितनी एफर्ट हो रही है, अब देखिए यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, why are you, this part of this Hong Kong is part of China, and China has to deal with it, not the western countries or stakeholder. तो इंटरनेशनल नेशंस का ये बदकिस्मती है कि लोग वो इश्यूज जो सालों से चले आ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। और एक ऐसा इशू जो कि सुपर पावर, राइजिंग पावर है चाइना, उसको करने के लिए ये
انڈرمائن کرنے کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں. نو دے ٹاکنگ اباؤٹ انڈو پیسیفک. اب وہ اس میں پیسیفک والی جو ان کے تھا ایشیا پیسیفک کے بجائے انڈو پیسیفک انڈین اوشن کو بھی انوالو کر رہے ہیں, انڈیا کو انوالو کر رہے ہیں اس میں. پھر کوڈ کا جو کانسیپٹ ہے جس میں آسٹریلیا بھی ہے, جاپان بھی ہے اور انڈیا بھی ہے. پھر انڈیا کو کبھی G7 میں بلاتے ہیں, G11 میں کرتے ہیں. تو یہ بھی بڑی سوچی سمجھی ایک چیز ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں. دیز آر دا مووز جو کہ ہو رہی ہیں. ڈاکٹر طلعت, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کا. سی پیک کے حوالے سے بھی آپ نے انٹرنیشنلی بھی اور ہانگ کانگ کے حوالے سے بھی